آپ نے 7 سال گزارے؟ جی ہاں، سعودی عرب میں گزارے ہیں۔ کون سے شہر؟ جدہ میں ہمارا دفتر تھا اور مجھے ویسے گھومنا پڑتا تھا تقریباً سارے سعودیہ میں، تو منطقہ شرقیہ، غربیہ، شمال، جنوب، یہ سارے منطقے میں نے دیکھے ہوئے ہیں۔ میں نے شاید لاہور کو نہیں اتنا دیکھا جتنا میں نے آپ کام کیا کرتے ہیں؟ مندوب مبیعات، سیلز ریپریزنٹیو، سیلز ریپریزنٹیو تھا، ویزا میرا سیلز ریپریزنٹیو تھا۔ تو اپنے شوق کی بنا پر یعنی کہ سن لے فون سن لے۔ نہیں ہوگا معظم صاحب جی دوست ہیں ہمارے، ان کو شاعری پہ بھی بڑا کمال آتا ہاں ہے، جی، خاص طور پہ اقبال پہ۔ اور فارسی آتی ہے، فارسی سر آتی ہے جو ہماری مفقود ہو گئی ہے ہماری سوسائٹی سے۔ جی 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 بہت کامیاب ہو گئی ہے۔ اس کے جو ابھی بریگیڈیئر وحید الزمان صاحب آئیں گے نا اگلی بار، وہ اتھارٹی ہیں اس وقت فارسی کے۔ مجھے اقبال سے بڑا شغف ہے، اقبال سے مجھے بہت کچھ ملا، بلکہ میں سمجھتا ہوں میرے جو ہے نا دلچسپیوں کا مرکز وہ موڑ دیا ہے۔ تو اس میں واقعی اس میں کوئی شک نہیں، میں اردو کا کلام تو بس سمجھ لیجئے کہ مجھے جیسے اس کا حفظ ہو گیا تھا۔ آپ بات کر رہے تھے تو ایک میرے ذہن میں نا اس کے جگنو چمکنے لگے علامہ اقبال کے، باتوں سے بات نکل رہی ہے تو کبھی کسی طرف، لیکن وہ ایک ہوتا ہے تعارف سے بات ترتیب کے ساتھ چلتی ہے نا، وہ میری اندر ذرا شاید نہ ہو۔ ایک علامہ اقبال کا شعر ذہن میں آ رہا تھا اس موقع کے اعتبار سے، اے حکیم معاش تیری کتابوں میں رکھا ہی کیا ہے، خطوط خمدار کی نمائش، مریض سے کم کجدار کی نمائش، یورپ کے مدرسوں کلیساؤں بت قدوں میں ہوس کی خونریزیاں چھپاتی ہے عقل عیار کی نمائش۔ تو علامہ اقبال کی بات جو ہے نا وہ اتنی گہری اور تہ در تہ دانش پر مبنی ہوتی ہے کہ اس کی تشریح بھی کرنی ضروری ہے، عام فہم بھی نہیں ہے، تاکہ اس کا اردو کلام بھی عام فہم نہیں ہے۔ بریگیڈیئر وحید الزمان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اگر اس وقت جو کچھ انہوں نے علم و دانش اور عرفان و برہان کی باتیں فارسی میں کہہ دی ہیں نا، اگر ان مولویوں کو وہ سمجھ آ جاتی تو ان کا شاید جینا محال کر دیتے۔ اچھا، تو بات یہ ہے کہ انجینئرنگ تعلیم کو تو چلیے سارے اچھا کہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جب آپ کی غور و فکر کی صلاحیت اجاگر نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں۔ یہ کائنات چھپاتی نہیں ضمیر اپنا کہ ذرے ذرے میں ہے ذوق آشکارائی، کچھ اور ہی نظر آتا ہے کاروبار جہاں، نگاہ شوق اگر ہو شریک بینائی۔ اسی کے واسطے دنیا میں محکوم قوموں کے فرزند جہاں میں ہوئے ہیں سزاوار کار فرمائی، اور نگاہ شوق اگر نہیں میسر تجھ کو تو لے سن، تیرا وجود ہے قلب و نظر کی رسوائی۔ جم کے ہی گوایا۔ اچھا جی، تو یہ علامہ اقبال کی بات تھی۔ تو یہ بچپن ہی مجھے یہ بانگے درا اور ضرب کلیم جو تھی اپنے استادوں کی بدولت، جو اس وقت کے بڑے کمال اور بڑے جذبے والے تھے، ان کی بدولت ہمیں یہ ذوق نصیب ہوا، اور یہ سستے قسم کے رسالے بھی لے کر پڑھ لیے، تو اس سے نا جو آپ کا اسی وقت جیسے ٹرینڈ سیٹ نہیں ہوتے، تو میرا تو کم از کم ضرور ہوا۔ پھر آگے چل کر زندگی میں جو ہے انجینئرنگ کے ساتھ کچھ وابستگی ہوئی، تو ہر ایک جو ہے یہ کائنات چھپاتی نہیں ضمیر اپنا کہ ذرے ذرے میں ہے ذوق اشکرائی، ہر چیز آپ کو دعوت دیتی ہے کہ میرے اوپر غور کرو، مجھے دریافت کرو، پھر اس کی گہرائی میں آپ جہاں تک مرضی جائیں، تعلیم کے ذریعے سے، ہنر کے ذریعے سے، کام، بلکہ آپ کو خود بتاتا ہے کہ مجھے یوں دریافت کرو، پھر کاموں سے کام نکلتے ہیں نا، جیسے ہم باتوں سے باتیں نکالتے ہیں۔ بہرحال میں نے معاشیات میں ماسٹر کیا تھا اس میں تو، لیکن معاشیات اور شماریات یہ میرے کسی کام تو نہ ہیں کیا کہتے ہیں سامنے نہیں آ سکتے معاشی طور پہ، لیکن مجھے تعلیم کے ساتھ ذرا پڑھانا پڑ گیا،
अलखबर में अम्बेसी स्कूल के अंदर मुझे पढ़ाना पड़ा। तो उर्दू के साथ जो है ना मेरी पीरियड मिल गए। यहाँ आकर पंजाब कॉलेज में भी मुझे कुछ अर्सा पढ़ाना पड़ा। तो उर्दू के ही इत्तेफाक से मुझे मेरी महारत शौक़ की वजह से ना मुझे पीरियड मिलते रहे। तो मैं इसमें महारत मेरी बढ़ती गई। ज़ौक़ मुतालिया तो मेरा पहले भी था और हर चीज़ में खोज लगाने की जस्तजू, शौक़, रिसर्च तो ये तो था ही। इसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। इसी बिना पर मैं कहता हूँ कि तालीम के साथ हुनर भी होना चाहिए। दूसरे मुल्कों से आए हुए लोग अजीज़ व अकारब जो थे वो पढ़ने के लिए गए और उन्होंने इस बात की आकर तस्दीक की कि हम इधर पढ़ते भी थे, अपना ख़र्चा जो था ना वो निकालने के लिए हमें एक प्रोजेक्ट पे भेज दिया जाता था। तो उससे हमें कुछ आमदन भी हो जाती थी, उसी से हम गुजारा करते थे। लेकिन यहाँ पर मैंने ये प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं की। इसको आज की ज़ुबान में कहते हैं, जो आप बात कर रहे हैं ना, आज इसको कहा जा रहा है स्किल। कि स्किल ज़रूरी है। अब हम जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं इसकी हैत के ऊपर, इसकी बनावट के ऊपर आप गौर करें। ये किस मटेरियल से बनी हुई है, इसकी जो है ना हदूद अरबा, वो डायमेंशन वो क्या है, इसकी पैमाइश किस ज़ाविये से है, ज्योमेट्री इसमें इन्वॉल्व हो रही है। इसके अंदर जो मटेरियल हैं उसमें वो फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री ज़्यादातर कितनी इन्वॉल्व हो रही है। ये नबातात की दुनिया है, ये आफाक की दुनिया है। तो ये सारी तहकीक से आपको और बड़ा मज़ा आता है। और इस जो है ना वुसअत साइंस और टेक्नोलॉजी और दुनिया के अलूम फ़नून के ज़रिए से आपको जो वुसअत नसीब होती है ना, वो आपको खुदा को समझने में बड़ी ही मददगार होती है। कहा गया है कि जो शख्स तजर्बागार लेबॉर्ट्री में बैठ कर गौर व फिक्र कर रहा है वो अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब है। बेशक ऐसे ही। अल्लाह पाक कोई कुर्सी पर बैठी हुई चीज़ नहीं है, जैसे वो हमारी इस्लामिक मिथ में ऐसे तसव्वुरात हैं ना। ये कायनात ये एक एक ज़र्रा दावत दे रहा है कि मैं इसका खालिक हूँ, मुझे पहचानो। ये मंजिलें कोई दूर भी नहीं हैं और बड़ी दूर भी हैं। अल्लामा इकबाल ने इस बात के ऊपर बहुत दूर तक बातें कर दी हुई हैं जिनका एक छोटी सी महफिल में अहाता करना मुमकिन नहीं है। तारफ़ पूछा था आपने तो मैंने तारफ़ करवा दिया, तारफ़ को बल्कि बहुत ज़्यादा तवील कर दिया। जी आगे तारुफ रज़ा साहब, हाँ रज़ा भाई आप